بڑھوتری ہو، وہ اپنے ایمان پر اچھی طرح عمل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بات منتخب کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں شریعت پر عمل کر کے دکھایا ہے اور صحابہ کرام نے جیسا کہ اس کو بیان کیا ہے اس طرح سے ہم عمل کریں۔ اگر ہمارا عمل اس طرح سے ہے تو وہ قابل قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہوں گے۔ اور اگر وہ کام تو ہم وہی کر رہے ہیں لیکن طریقہ ہم نے غلط لے لیا، پر ہم نمازیں رہے ہیں لیکن ہم نے دوسرے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو پھر وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا، طریقہ محمد کا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اسی طرح سے اگر ہمارا عمل ہوگا تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اعمال کی چند قسمیں ہیں، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں دین شرع پر عمل کرنے کے لیے، وہ کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ان کے نہ چھوڑنے میں کوئی گنجائش ہے کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے بالکل بھی، نہ ہم ان کو بلا ضرورت شرعی اپنے وقت سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کو فرض کہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، یہ نماز ایک فرض ہے۔ اگر انسان کو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ اس کو اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو اپنے وقت پر پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایک تو نماز کا فرض ہونا وہ الگ چیز ہے اور ایک وقت پر پڑھنا وہ الگ چیز ہے، دونوں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:20 سے، یہ ظہر کا وقت شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے 4:25 سے، تو اس کے بیچ میں ہم جو بھی آج کے ظہر کی نماز پڑھیں گے وہ ہماری ادا ہوگی، وہ ہماری ادا نماز ہوگی۔ ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایک ہے وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ بھی دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض تو نہیں ہے لیکن واجب کا درجہ ضرور ہے، یعنی اس کے اندر ہلکی پھلکی گنجائش ہے کہ اگر آدمی وقت تو نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گنہگار ہو، ہاں جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑا تو اس بات وہ گنہگار ہوگا۔ تو جس طرح سے اب یہ جو ظہر کا وقت ہے اس میں بلا شرعی عذر وہ اس کو اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اسی وقت میں اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح وہ وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے اور اسی طرح وہ نماز فرض ہے، تو یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ اور کوئی اگر عذر ہے تو اس کے آدمی آگے پیچھے کر سکتا ہے، ہاں شرعی عذر ہے، مثال کے طور پر آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کہ اس کو کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو ہم واجبات کہتے ہیں، جو قرآن سے ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے ان پر ہمیشہ اختیار کی ہے اور ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا لیکن اس کا حکم نہیں دیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، یہ واجب ہے۔ اور ایک عمل یہ ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ہمیشہ کیا ہے، کبھی اتفاقاً میں زندگی میں چھوڑ دیا، یہ سنت موقعہ کہلاتا ہے۔ اور ایک عمل وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، یعنی بارہا کیا ہے اور بارہ چھوڑا بھی ہے، یعنی چھوڑنے کی بھی کوانٹٹی اور اس کو کرنے کا بھی عمل
وہ اللہ کے رسول نے برابر رکھا، کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، اس کو سنت، عام سنت کہہ دیا۔ تیسری ہے کہ اللہ کے رسول نے کم کیا ہے، یعنی وہ عمل اپنی زندگی میں 1-2 مرتبہ کیا ہے، تو اس کو ہم نوافل کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی یہ اعمال کی ترتیب ہے، یہ اعمال کی ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول سے جو عمل ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے جو عمل کیے ہیں، یہ اعمال کی ترتیب ہے۔ یہ پہلے نمبر پر فرض ہے، دوسرے نمبر پر واجب ہے، اور واجب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو باہر کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ ہے واجب۔ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہمیشہ ہی کیا ہے، کبھی زندگی میں 1 مرتبہ چھوڑ دیا یا ناقص ہو گیا، لیکن اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم بھی ایسا ہی کرو، یہ سنت موقوفہ ہے۔ اور ایک ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور نہیں کیا، یعنی کرنے اور نہ کرنے کی دونوں کو اگر ان کو گنا جائے تو برابر ہے، یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے، یعنی زندگی میں 1 مرتبہ کر لیا، یہ نفل ہے۔ یہ اسی طرح سے اس کو ہم جیسے غور سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ، یا فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ، ان کو ہم سنت موقوفہ کہتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد میں جو 2 سنت اور 2 نفل ہیں، تو 2 نفل ہیں اور 2 سنت ہیں۔ یہ اسی طرح اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ سب کے سب یہ ایک پیمانہ ہے اللہ کے رسول کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا اسی اعتبار سے درجہ ہے۔ چونکہ ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہی ہمارے لیے عمل کے لیے نمونہ ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹیں تو پھر ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو نہ ہو، پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس عمل کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر وہ یقینی بات ہے کہ وہ شریعت کا عمل بھی ہے، عمل محمدی بھی ہے، عمل صحابہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش بھی ہے۔ ابھی 2 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، اس کے اندر بہت سی بدعات، بہت سی رسومات لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا رکھی ہے۔ اس کی کتنی حقیقت ہے، کیا اس کے اندر عمل کرنا چاہیے، کیا نہ کرنا چاہیے؟ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے عام مسلمانوں کی کہ ہم عمل کے لیے تو تیار ہیں، لیکن عمل جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس کر رہے ہیں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شب رات میں یہ کہ اس کی فضیلت ہے یا نہیں، اس میں بھی علماء کرام کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل ہونے کی رات لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں جو آتی ہے اس کے بارے میں قرآن آیات بیان کر رکھی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث بھی ہو تو اس پر ہم عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کی صریح الفاظ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے، بہت ہی تعظیم کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے، یعنی اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ صرف اس کو متعین کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی رات ہے، اور پھر بس اسی میں پھر جس طرح سے یہ کرسچن لوگ 25 دسمبر کو یا اسی طرح سے نیا سال آتا ہے اور اس میں ایک کام کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس سوال سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی بہت فضیلت بیان کی ہے کہ وہ 1 رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کی بالکل فضیلت یقینی ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن اس پر دلیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا کہ یہ 16 رات میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
کہ جو خیر کے اندر بڑھنے والے لوگ ہیں، جو بھلائیوں کے اندر زیادہ آپ کو لگانے والے لوگ ہیں، ان کی اس رات کی جستجو میں، اس رات کی تلاش میں زیادہ راتیں عبادت کی ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کس رات میں اس کو پالے. تو اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بھی مبہم رکھا ہے اور اس کی فضیلت بیان کر دی. لیکن شب برات کو لوگوں نے صرف 15 شعبان کو، یعنی جو جب 14 رات یعنی 14 تاریخ گزری اس کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. رات پہلے دن بعد میں. آپ دیکھیں ہم رمضان شروع ہوتا ہے تو تراویح پہلے کرتے اور روزہ بعد میں رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اور بول دیتے ہیں اس کو 15 شعبان، اور ہے بھی صحیح بات کہ وہ 15 شعبان ہے. لیکن اس کے اندر کیا اس کی کوئی خاص عبادت ہے؟ کوئی خاص عبادت نہیں ہے. کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ اس کے اندر پڑھا جائے، کچھ نہیں ہے. صرف اتنی بات ثابت ہے کہ اس رات میں اور راتوں کے مقابلے میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ زیادہ مل جاتا ہے. اس رات میں کوئی عمل اگر عمل کرے گا انسان تو اور راتوں کے مقابلے میں اس کو اس رات میں اور زیادہ ثواب مل جائے گا. بس اتنی بات ثابت ہے. پٹاخے پھوڑنا یا حلوے بنانا، کھچڑے بنانا، کسی کے نام کو نیاز کرنا، یہ سب خرافات ہے. یہ سب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے. ویسے بھی اسلام کو فضول خرچی میں واجب باتیں منع کرتا ہے کہ اسراف کرنا وہ تو شیطان کا کام ہے. تو پٹاخے پھوڑنا تو وہ اگر ہم عید کے موقع پر پٹاخے پھوڑے گئے تب بھی ناجائز نہیں، حالانکہ وہ خوشی کا اور اچھا موقع ہے. تو اس رات میں کہ پٹاخے پھوڑنا، یہ حلوے بنانا یا خاص اس رات کے لیے غسل کرنا اور نئے نئے کپڑے پہننا، یہ سب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں شریعت کے جو عیدیں بیان کی ہے یا اللہ کے رسول نے جمعے کے لیے عید کا بھی قرار دیا ہے. جمعے کے لیے اللہ کے رسول نے غسل کرنے کے مسئلے بیان کیا ہے اور یہ فضیلت ہے جمعے کے دن کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی ایسی بیان کی ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے کہ وہ صرف فجر کے بعد کی گھڑی ہے یا عصر کے بعد کی گھڑی ہے یا خطبہ کے درمیان کی گھڑی ہے یا جب تکبیر کہی جائے اس کے بعد کی گھڑی ہے. تو کون سا وقت ہے مجھے بتایا نہیں کیا. کیوں؟ یہاں بھی وہی خیر کو سامنے رکھا ہے اللہ کے رسول نے تو انسان اس پورے دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لے. اس انسان کو، ایک مسلمان اس دن کو پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرے گا. اس لیے یہاں بھی یہ بات سامنے رکھی ہے. حالانکہ یہ بھی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور بہت سی جو رسومات ہیں اس کے اندر، ہاں ایک بہت بڑی رسم یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جانا. اور اس کو تو لوگ بڑے یعنی یہ سمجھتے ہیں بڑے خوشی کا موقع ہے نا قبرستان جانا. حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی زندگی آ جائے، تاکہ تمہاری جو دنیاوی زندگی جو بڑی حساس اور خوشی ہے جو گزر رہی ہے تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو. حضرت صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اور وہ جب قبر پر تشریف لے جاتے تو ان کی گاڑی مبارک کر ہو جاتی ہے آنکھوں سے. ان سے عرض کیا گیا کہ
اے میرے مومنین آپ کا حال جب آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، آپ کو جنت اور ذکر کا جنت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، جہنم کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن قبر پر آ کر آپ کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ یہ آخرت کی منزل ہے، پہلی منزل ہے، اور اگر یہ صحیح ہوئی تو میری تمام اور دوسری منزلیں سب صحیح ہوگی، اور اگر یہی میرا معاملہ خراب ہوگا تو پھر میری جو اور منزلیں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول اور یہ جو روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں قبرستان گئے ہیں، وہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے، اور اگر اس کے مان بھی لیا جائے کہ بالکل ٹھیک ہے، بالفرض اس کے مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے قبرستان جانے کا کہ اللہ کے رسول تنہا گئے ہیں، کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کرنے والے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے کیونکہ اللہ کے رسول میرے پاس تھے تو مجھے خدشہ ہوا کہ اللہ کے رسول کہیں دوسری بیوی کے پاس نہیں گئے، تو میں اللہ کے رسول کے پیچھے گئی ہوں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت البقیع کے اندر ہے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ روایت بیان کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی انسان اور نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی وہاں لائٹ کا یا کوئی موم بتی کا انتظام نہیں کیا گیا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے قبرستان میں بہت سی جگہوں پہ ایسا حال دیتے ہیں کہ حلوے پوریاں قبرستان کے اندر لگائی جاتی ہیں، اور جو انسان وہاں جاتے ہیں ان سب کو کھلایا جاتا ہے۔ تو اس کی بس یہ اتنی بات ثابت ہے اللہ کے رسول سے، اگر گئے تو پوری زندگی ایک مرتبہ۔ اچھا ایک اور بات سوال کی بات یہ ہے کہ کیا یہ بات جو ہے صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے عمل کو غیر کی طرح پیش کرنے والے تھے کہ وہ اس کو بس اللہ کے رسول کو عمل کرے، اللہ کے رسول کو بات بیان کرے، وہ سب دوڑتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے، صحابہ سے جو کوئی ثابت نہیں ہے کہ وہ بچوں کی شکل میں جا رہے ہوں قبرستان۔ تو اگر جانا ہی ہے ایک آدھ مرتبہ کبھی چلے جائیں، اور وہ بھی بس اسی شکل میں، ایسے نہیں پہلے کی شکل میں جا رہے ہیں، بچوں کی شکل میں جا رہے ہیں، گرے رنگ کے ہو رہی جاتے ہیں وہاں، اور پھر وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، نہ کوئی جا کے کچھ کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی دو چار پڑھتے ہوں گے، مطلب وہ خرافات کوئی سیلفیاں نہیں جا رہی، آج کل موبائل کا دور ہے، اور چراغا اتنا ہو جاتا ہے کہ بس کہ ہم یہاں قبرستان کی جیسے کہ سیر کرنے آئے ہیں وہاں پہ، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ رسم ہے، یہ ہمارے یعنی دین اسلام کے خلاف، اگر جانا ہی ہے تو وہی اندھیرے میں۔ اللہ کے رسول کو ایسا نہیں ہے کہ بہت رات گزرنے کے بعد گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول کا جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں گئے تھے اللہ کے رسول۔ اور ایک اور بات کہ اگلے دن کا روزہ، اگلے دن کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ عام دنوں میں انسان عیدین کے ایام میں اور بقرعید کے جو ایام ہیں وہ ان میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی پورے سال اگر انسان چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کبھی بھی کوئی اس کو منع نہیں ہے۔ اللہ